کسی لڑائی جھگڑے میں، مالی معاملے میں، گھریلو معاملے میں، کسی طرح بھی کسی انسان کے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے تو انسان ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف سے اگر فیصلہ کرتا ہے، حق والے کو اس کا حق دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس کا یہ عدل کرنا، حق دلوانا، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، گویا کہ اس نے جو اس کے اوپر اس کے بدن کے بدلے میں صدقہ تھا، اس نے وہ صدقہ ادا کر دیا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے اس کا اجر و ثواب تو بہت زیادہ ہے، 25 درجے، 27 درجے، اور وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ابھی گھر سے چلا ہے، ایک ایک قدم جو اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کی طرف آیا ہے، تو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کو ثواب بھی ہے اور اس کا صدقہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور وہ اپنے بدن کا صدقہ بھی ادا کر رہا ہے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة، اخرجہ البخاری و مسلم رحمہ اللہ۔ یہ حدیث نمبر 26 ہے۔ اس کا عنوان ہم بنا سکتے ہیں بدنی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ یا بدنی زکوٰۃ۔ ایک مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے مال کی زکوٰۃ ایسے بدن کی بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ۔ سلامہ کے معنی انسانی جوڑ ہیں، بعض میں اس کا معنی ہڈیاں کی ہیں، لیکن انسانی جوڑ ہے جس کو 365 کہا گیا ہے کہ انسان کے جسم میں 365 جوڑ ہیں۔ تو ہر جوڑ کے بدلے، ہر جوڑ پر، ہر انسان پر ہر روز صدقہ ہے کہ وہ ہر جوڑ کے بدلے میں وہ صدقہ ادا کرے، بدن کا صدقہ ادا کرے، ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ کل یوم تطلع فی شمس، یعنی ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی مراد ہے کہ ہر روز ڈیلی بیسس پر وہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ تو مان جائیں دین کی آسانی پر، دین میں کس قدر وضاحت ہے کہ پہلے فرمایا کہ انسان کے ہر بدن پر، ہر جوڑ پر، بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دے کہ وہ صدقہ دینا کیسے ہے، کس طرح صدقہ ادا کیا جائے گا۔ فرمایا: تعدل بین الاثنین صدقہ۔ اس کے صدقہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا۔ اگر کسی کے پاس دو لوگ کسی لڑائی جھگڑے میں، مالی معاملے میں، گھریلو معاملے میں، کسی طرح بھی کسی انسان کے پاس
کوئی فیصلہ آتا ہے تو انسان ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف سے اگر فیصلہ کرتا ہے، حق والے کو اس کا حق دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس کا یہ عدل کرنا، حق دلوانا، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، گویا کہ اس نے جو اس کے اوپر اس کے بدن کے بدلے میں صدقہ تھا، اس نے وہ صدقہ ادا کر دیا ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَتِهِ، مدد کرنا آدمی کی اس کی سواری میں، فَتَحْمِلُ عَلَيْهَا، سواری کے اوپر اس کو بٹھا دے، کیونکہ پہلے وقتوں میں گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے، اونٹ پر سوار ہونے کے لیے دوسرے آدمی کی مدد کی، ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی، خود آدمی اس پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، کسی آدمی کے تعاون کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو، دوسرے کو اس کی سواری پر سوار کروا دیتا ہے، اس میں اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے، تو یہ اس کا بدن کا صدقہ ہے۔ تو آج چونکہ وہ سواریاں نہیں ہیں تو دوسری سواریاں آج ہمارے پاس، تو اس میں بھی بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے کسی کو سوار ہونے میں، گاڑی میں بیٹھنے میں، گاڑی میں سوار ہونے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے بدن کا صدقہ ادا کر دیا جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اور ترفع لہ علیہ متاعہ صدقہ، اگر وہ سواری پر اپنا سامان لادنا چاہتا ہے اور اس میں اس کی وہ مدد کر دیتا ہے، اللہ اکبر، کہ اگر وہ سواری پر سوار ہو رہا ہے، سواری پر اپنا سامان رکھ رہا ہے اور وہ اس کی مدد کر دیتا ہے، تو اس کا مدد کرنا، اس کا سامان اس پر لوڈ کروانا، رکھوانا، اس کے لیے اس کا بدنی صدقہ ہے، بدن کا صدقہ ہے۔ اور آج اس کی شکل جو دیگر شکلیں ہیں، کوئی سامان لوڈ کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اگر کوئی اس کا پڑوسی، اگر کوئی بھی مسلمان جان پہچان نہ بھی ہو، اگر اس کے ساتھ اس کا تعاون کر دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے جسم کا جو صدقہ تھا اس کے اوپر وہ اس نے ادا کر دیا۔ وَقَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدْقَةٌ، اچھی بات، بھلی بات، پاکیزہ کلمہ، اچھا کلمہ جو دوسرے کو خوش کر دے، دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنے، اس کی بھلائی کا سبب بنے، اس کی رہنمائی کا سبب بنے، کوئی بھی اچھا کلمہ، کوئی بھی اچھی بات، اچھی نصیحت جو دوسرے کو خوش کر دے، تو اچھا کلمہ دوسرے کے لیے، اگر وہ ان کاموں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا یا نہیں کیا اس نے، تو کم از کم وہ اچھی بات کرے اور دوسرے کو خوش کر دے، سچی بات کر کے، جھوٹ سے خوش نہیں کرے، سچی بات کر کے، اچھا کلمہ ظاہر ہے جھوٹ کبھی نہیں ہو سکتا، سچی بات، اچھی بات، بھلائی والی بات اگر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے بدن کا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدْقَةٌ، کل خطوہ، ہر قدم، تمشیہا جس کے ذریعے وہ چلتا ہے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کا ایک ایک قدم اٹھانا جو اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، فرض عائد ہوتا ہے۔ نماز 5 وقت کی ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور مسجد میں اللہ یہ کہ کوئی معذور ہو، بلکہ معذور کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی کوشش کرے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے، مسجد میں جو نماز کا ثواب ہے، اجر ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور ضروری ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے۔ اور اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد جب جماعت نماز پڑھنے کے لیے اس کا اجر و ثواب تو بہت زیادہ ہے، 25 درجے، 27 درجے، اور وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ابھی گھر سے چلا ہے،
ایک ایک قدم جو اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کی طرف آیا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کو ثواب بھی ہے اور اس کا صدقہ بھی لکھا جا رہا ہے اور وہ اپنے بدن کا صدقہ بھی ادا کر رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر فرض عائد کیا ہے، مسلمان کے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، وہ اپنا فرض کی ادائیگی کے لیے آ رہا ہے، لیکن سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے اور ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور پھر اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، بات نہیں کرتا کسی سے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا یا وہ مسجد سے اٹھ کر نہیں جاتا یا اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے لیے رحمت کی، اس کے لیے بخشش کی، اس کے لیے برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ مغفر لہو، اللہ مرحم ہو، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تو یہ دیگر حدیثوں کے اندر صحیح حدیث ہیں کہ جو آدمی اس طرح مسجد کی طرف آتا ہے، پیدل چل کر آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اس کو نیکیاں میں ملتی ہیں اور وہ اس کے بدن کا صدقہ بھی ادا ہوتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَتُمِيتُ الْأَعْضَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدْقَةٌ، تمیتو دور کرنا، اذا تکلیف دہ چیز کو، لوگوں کو کوئی بھی چیز جو تکلیف دے سکتی ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، چھلکا ہے کسی چیز کا، کوئی درخت ہے جو لوگوں کے راستے میں آ رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، گڑھا بنا ہوا ہے وہ تکلیف دے رہا ہے، کوئی بھی تکلیف دہ چیز راستے میں اگر کوئی آدمی ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے اور راستے سے اس کو، تاکہ آنے والے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف نہ دے، اس کا اس تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صدقہ مراد مال خرچ کرنا، تو گویا کہ یہ سارے کام جو اوپر گنوائے گئے ہیں حدیث کے اندر، وہ اگر یہ کام کرتا ہے جس میں لوگوں کی بھلائی ہے، خیرخواہی ہے، ہمدردی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے جب وہ کسی کے ساتھ اس طرح اس کی مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا، تو اس کے دل میں اس کے لیے نہ تو بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ اس کے ساتھ نفرت ہوگی، محبت ہوگی۔ یہ محبت کا اظہار ہے، اور اس محبت کا اظہار اپنے بھائی کے لیے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، اس کے لیے درجات لکھ دیے ہیں، اور درجے بھی ایسے کہ اس کا یہ کام ایسا ہے کہ اگر وہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے مال خرچ کر دیا ہے، مالی صدقہ دیا ہے، اور وہ اس کے بدن کے اعضاء جو اللہ نے اس کو دیے ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ بنتا ہے کہ شکر ادا کرے، تو اس کے یہ شکرانے کے طور پر اس کے یہ اعمال، اس کے بدن کا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ان کو لکھ لے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بہت ہی قیمتی اور عظیم حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کا کام آنا اور یہ آپ کی نیکیاں آپ کے بدن کا صدقہ بن جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم کی ہے، اس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، کہ آدم کا ہر بیٹا جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی 360 و 300 360 اس کے جوڑ بنائے ہیں، اس کے مفاصل بنائے ہیں، اور ان کا شکرانہ کیسے ادا کرنا، ایک تو یہ حدیث ہے، ایک یہ حدیث ہے، اس کے اندر فرمایا کہ فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ، کہ جو آدمی
اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، وعزل حجرا عن طریق الناس، اور پتھر کو لوگوں کے رستے سے ہٹا دیتا ہے جو لوگوں کو تکلیف دے سکتا ہے، او شوکتن، یا کانٹا رستے سے ہٹا دیتا ہے، او عظما عن طریق الناس، یا ہڈی جو رستے میں کوئی پڑی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو وہ رستے سے ہٹا دیتا ہے، وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس نے نیکی کا حکم دیتا ہے، اور نہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، عدد تلک 60 و 300 سلامہ، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کا جو اللہ نے اس کے جوڑ بنائے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے جو اس نے ادا کر دیا ہے اگر یہ کام کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، کہ اس دن وہ شام کرتا ہے یا زمین پر چلتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جیسے کہ وہ آگ سے آزاد ہو چکا ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، کہ اگر چلتے ہوئے آدمی لکڑی، ہڈی، پتھر، چھلکا، کانٹا، کوئی نقصان دہ چیز رستے میں دیکھتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، اور اسی طرح تسبیح ہے، تحلیل ہے، اور تکبیر ہے، استغفار ہے، وہ کرتا ہے تو وہ اپنے جوڑوں کا صدقہ بھی ادا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو درجات بھی مل رہے ہیں، اور مالی صدقے کے طور پر اس کو یہ فائدہ مل رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت عظیم حدیث ہے جس کے اندر ہمیں اپنے بدن کے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے فوائد کی اگر بات کریں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو سارے طریقے آسان ترین طریقے ہیں کہ اگر یہ ادا کر لیے جائیں، ان پر عمل کر لیا جائے تو یہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر رہا ہے۔ حدیث میں لوگوں کے مابین صلح کرانے اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان کے درمیان صلح کروا دی جائے عدل و انصاف سے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور دوسرا، ہمیشہ مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی اس حدیث کے اندر، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور حدیث میں مذکورہ اعمال کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ جو صدقہ کے اجر و ثواب کے برابر ہے، اور اس آدمی کے لیے جو خاص طور پر صدقہ کرنے سے عاجز ہے، اس کے مال نہیں ہے، اس کے پیسے نہیں ہیں، تو اگر یہ کام کر لیتا ہے تو اس کو گویا کہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ مومن جو بھی کام کرتا ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مومن جو بھی نیک کام کرتا ہے اسے اس پر اجر ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ اس کی نیت اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ۔ اور یہ حدیث اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ یہ حدیث مومن کو اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو، کردار کو بہتر سے بہتر بنائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں اعمال کی ترغیب دیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان